السلام علیکم۔ شفق یوٹیوب چینل کے ساتھ میں ہوں آپ کی ہوسٹ مہرما۔ دسمبر، رات کے اندھیرے میں خوف کے لبادے میں لپٹی ہوئی ماورائی مخلوق کے نرگے میں دہشت پھیلاتی، عقل و خرد سے مبرا لرزہ براندام کرتی کہانی جو کہ پڑھنے والوں کو سہما کر رکھ دے گی۔ فون کی گھنٹی مسلسل بج رہی تھی۔ روبی نے غنودگی میں ہی فون کا ریسیور کان سے لگایا اور خمار آلود آواز میں بولی، ہیلو۔ دوسری طرف کوئی معروف ڈائجسٹ کے ایڈیٹر تھے جو روبی سے اپنے خاص نمبر کے لیے کہانی لکھوانا چاہتے تھے۔ روبی کی نیند سے بند ہوتی ہوئی آنکھیں جھٹ سے کھل گئیں اور وہ اپنی جگہ تقریباً اچھل کر بیٹھ گئی۔ اسے اپنی سماعت پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ جس رسالے میں وہ لکھنے کی خواہش مند تھی، آج وہ رسالہ اسے خود لکھنے کی پیشکش کر رہا تھا، اور یہ روبی کے لیے بہت خوشی کی بات تھی۔ روبی نے کہانی لکھنے کا وعدہ کر کے فون بند کر دیا اور اپنی اس کامیابی پر جس قدر خوش ہو سکتی تھی خوش ہوتی رہی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ اپنی اس خوشی کو سب سے پہلے کس کے ساتھ شیئر کرے۔ خوشی کے مارے جیسے وہ پاگل ہو رہی تھی۔ آج صبح ہی صبح اتنی زبردست خبر نے اس کے موڈ کو خوشگوار بنا دیا تھا۔ وہ بیڈ سے اٹھی اور چلتی ہوئی بالکونی میں آ گئی۔ دسمبر کی خوشگوار صبح تھی، سورج بادلوں میں منہ چھپائے بیٹھا تھا، ہلکی ہلکی سرد ہوا جسم کو کپکپائے دے رہی تھی۔ روبی نے گہری سانس لے کر تازہ ہوا اپنے پھیپھڑوں میں بھری اور چند لمحے ٹھنڈے ٹھنڈے موسم سے لطف اندوز ہونے کے بعد واپس اپنے کمرے میں آ کر صوفے پر بیٹھ گئی۔ اس کے پاس کہانی لکھنے کے لیے صرف آج کا دن تھا۔ کل تک ہر حال میں اسے اپنی کہانی ادارے والوں کو پہنچانی تھی، کیونکہ خاص نمبر کی اشاعت میں وقت کم رہ گیا تھا اور ادارے والوں کو کہانی کی ضرورت تھی۔ سوچنے کی بات یہ تھی کہ وہ ایک دن میں زیادہ صفحات والی کہانی کیسے لکھے۔ مان اسی لمحے روبی کے ذہن میں سارم کا خیال سرایت سے آیا، جو اس کا بچپن کا سچا دوست تھا اور اب ایک بڑا شاعر تھا۔ خود روبی اس کی شاعری کی بہت بڑی مداح تھی۔ دونوں ایک دوسرے کے پڑوسی تھے، جس کی وجہ سے دونوں ایک ساتھ اسکول پیدل آیا جایا کرتے تھے۔ حتیٰ کہ ایک ہی کالج میں پڑھنے کے بعد دونوں نے ایک ہی یونیورسٹی میں مل کر تعلیم مکمل کی۔ دونوں میں خوب بنتی تھی۔ ان کے خیالات اور نظریات ایک دوسرے سے کبھی مختلف نہیں ہوئے تھے۔ وہ ایک دوسرے کی رگ رگ سے واقف تھے۔ وہ ایک دوسرے کے لیے سگوں سے بھی زیادہ سگے اور ایک دوسرے کے زیادہ قریب اور نہایت مخلص اور محبت کرنے والے تھے۔ تعلیم مکمل کرنے کے بعد دونوں کو خوش قسمتی سے ایک ہی بینک میں جاب مل گئی اور یوں دونوں ایک دوسرے کے پروفیشنل ساتھی بھی بن گئے۔ بچپن کا یہ رشتہ بہت مضبوط اور سدا بہار تھا۔ سارم کو شاعری سے بہت لگاؤ تھا، لہٰذا اس نے جاب کے ساتھ ساتھ اپنے شوق کو بھی جاری رکھا اور خود کو ایک اچھے اور کامیاب شاعر کے طور پر منوایا۔ اس کی شاعری کی 2 کتابیں بھی مارکیٹ میں آ چکی تھیں جو ہاتھوں ہاتھ فروخت ہوئی تھیں۔ اس کی شاعری میں اس قدر گہرائی ہوتی تھی کہ پڑھنے والا اس میں کھو کر رہ جاتا تھا۔ وہ یوں لکھتا تھا گویا قلم کی سیاہی سے نہیں، اپنے خون سے سینچ کر لکھ رہا ہو۔ لوگ اسے پاگل دیوانہ کہتے تھے تو کچھ دکھی انسان، مگر وہ جیسا بھی تھا روبی کا سچا دوست تھا جو اس کے دل کے بہت قریب تھا۔ روبی کو پورا یقین تھا کہ سارم کے پاس ضرور اسے سنانے کے لیے کوئی اچھی کہانی ہوگی، کیونکہ ایک وہی تو تھا جو ہمہ وقت روبی کی مدد کرنے کو تیار رہتا تھا۔ سارم کا خیال آتے ہی روبی کے لبوں پر دلنشین مسکراہٹ رقص کرنے لگی۔ روبی ادب کی دنیا میں نئی نہیں تھی۔ اس نے تو کم عمری سے ہی بچوں کے رسالوں کے لیے نظمیں اور کہانیاں لکھنا شروع کر دی تھی۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس کی تحریروں میں پختگی آتی گئی اور اس نے اپنی شاندار کہانیوں کی بدولت ہر عمر کے افراد کے دل جیت لیے۔ اس کی سوچ اور اس کا مطالعہ کافی وسیع تھا، جس کی وجہ سے اس کے نام کا ڈنکا ہر جگہ بج رہا تھا۔ وہ کئی ڈائجسٹوں میں لکھ چکی تھی۔ کون اس کے نام سے واقف نہیں تھا؟ وہ جس ڈائجسٹ کے لیے بھی لکھتی تھی، وہ ڈائجسٹ والے اپنے لیے اس کو ایک اعزاز سمجھتے تھے۔ البتہ اب تک کوئی کتاب اس کی مارکیٹ میں نہیں آئی تھی۔ اس سے یہ شہرت، نام اور عزت سب یوں ہی نہیں مل گیا تھا۔ ان سب کے لیے اس نے بہت محنت کی تھی اور ان سب کی وجہ سے آج اسے ملک کے سب سے معروف ڈائجسٹ میں لکھنے کی پیشکش ہوئی تھی، جس کے لیے وہ کافی پرجوش تھی۔ وہ ایک بار پھر نیا
بلکہ کچھ نیا کرنے جا رہی تھی جس کے لیے وہ مکمل طور پر تیار ہو چکی تھی۔ اس نے الماری سے کپڑے نکال لیے اور تیار ہونے کے لیے چلی گئی۔ روبی 22 سال کی بہت حسین لڑکی تھی۔ اس کے برے بالوں اور سبز آنکھوں میں بے پناہ کشش تھی۔ وہ مد مقابل کو اپنی جانب کھینچ لیتی تھی۔ اس کی زندگی میں اب تک کوئی لڑکا نہیں آیا تھا، نہ ہی وہ فی الحال شادی کا کوئی ارادہ رکھتی تھی۔ وہ تو ابھی صرف اپنی بیچلر لائف کو بھرپور طریقے سے انجوائے کر کے گزارنا چاہتی تھی اور ایک رائٹر کے طور پر مزید آگے جانا چاہتی تھی۔ اس نے گرم جیکٹ زیب تن کر کے کالا بیگ اپنے کندھوں سے لٹکایا جس میں ضرورت کی ہر چیز موجود تھی اور اب پھر گھر سے باہر آ گئی۔ اتوار کی صبح تھی اور صبح کے 8 بجے کا وقت تھا۔ روبی کے گھر والے اب تک گرم لحافوں میں پڑے سو رہے تھے۔ روبی نے گھر کا دروازہ باہر سے لاک کیا اور سڑک پر چلنے لگی۔ سردیوں کی صبح ہونے کے باعث سڑکیں بھی ابھی تک سنسان پڑی تھی، گہری دھند چاروں طرف چھائی ہوئی تھی۔ ایسے میں روبی کو اگر کوئی آوارہ کتا آتا دکھائی دیتا تو وہ اپنا راستہ بدل لیتی، کیونکہ اسے کتوں سے جتنی نفرت تھی اتنا ہی اسے کتوں سے خوف بھی آتا تھا۔ سارم کے گھر جاتے جاتے روبی کا راستے میں کئی کتوں سے پالا پڑا جنہیں وہ دل ہی دل میں کوستی رہی، کیونکہ ان کی وجہ سے اسے کئی بار اپنا راستہ بدلنا پڑا تھا اور ایسا کرنے کی وجہ سے 10 منٹ کا راستہ 25 منٹ میں بدل گیا تھا۔ اسے اس وقت سارم بھی یاد آ رہا تھا جو اس پر کتوں سے ڈرنے کی وجہ سے بے انتہا ہنستا تھا۔ جب کبھی وہ دونوں ساتھ ہوتے اور کوئی کتا سامنے آ جاتا تو روبی ڈر کے سارم کے پیچھے ہو جاتی۔ سارم خوب ہنستا اور وہ برابر الٹے سیدھے منہ بناتی رہتی۔ سڑکوں پر اکا دکا مومر افراد بھی آ جا رہے تھے جو گرم کپڑوں میں ملبوس صبح کی سیر کو نکلے ہوئے تھے۔ روبی جانتی تھی کہ سارم بھی اس وقت جاگ رہا ہوگا کیونکہ وہ چھٹی والے دن بھی جلد اٹھنے کا عادی تھا اور ہر صبح اٹھ کر ایکسرسائز سے دن کا آغاز کرتا تھا۔ ٹھیک 25 منٹ بعد روبی سارم کے گھر کے سامنے کھڑی تھی جو سفید ٹائلز کا بنا 2 منزلہ شاندار گھر تھا۔ روبی نے دوڑ کر بیل بجائی اور تھوڑی دیر انتظار کو رکی۔ چند لمحوں بعد گھر کا دروازہ کھلا اور ایک دراز قد خوبرو جوان سال بےحد خوبصورت نین نقش والا نوجوان باہر آیا۔ اس کے برے بال ہمیشہ کی طرح اس کی پیشانی پر بکھرے پڑے تھے اور کانچ کے جیسی نیلی آنکھوں میں سمندر کی سی گہرائی تھی۔ چاند سے سفید چہرے پر سرخ لب دودھ میں پڑی گلاب کی پتی کا گمان دیتے تھے۔ اس وقت وہ ہلکی پھلکی ٹی شرٹ اور ٹراؤزر میں ملبوس تھا جس میں وہ کالج کے زمانے کا کوئی لڑکا سا لگ رہا تھا۔ اس کے چہرے کی تازگی اور شگفتگی ایسی تھی کہ دیکھنے والا اسے ہمیشہ ایسے ہی دیکھتا تھا جیسے پہلی بار دیکھ رہا ہو۔ اس نے جو روبی کو اس وقت اپنے سامنے دیکھا تو خوشی سے جھوم اٹھا۔ روبی تم؟ ہاں سارم میں۔ روبی بھی اسی خوشی سے بولی۔ اسی اثناء میں سارم کی بیوی شانزے ہمیشہ کی طرح چہرے پر خوبصورت مسکراہٹ سجائے کچن سے باہر آئی۔ شاید اسے روبی کی آمد کی خبر ہو گئی تھی۔ اس وقت وہ ہلکے پھلکے سفید فراک میں ملبوس تھی جس میں وہ نہایت معصوم سی پری لگ رہی تھی۔ شانزے گرم جوشی کے ساتھ روبی سے بغل گیر ہو گئی۔ روبی اگر غیر معمولی حسن کی مالک تھی تو شانزے بھی 21-22 سال کی دبلی پتلی نازک اندام خوبصورت لڑکی تھی۔ سارم اور شانزے کی شادی کو ابھی صرف 6 ماہ ہی ہوئے تھے۔ سارم کو شانزے اپنی ایک دوست کی شادی میں دکھائی دی تھی جو لڑکی والوں کی طرف سے شادی میں شرکت کے لیے آئی ہوئی تھی۔ اس کی ایک ہی نظر نے سارم کے دل میں محبت کے ڈھیروں پھول کھلا دیے تھے۔ دونوں میں محبت کا پھول کھلا اور یوں ملاقاتوں کا سلسلہ چل نکلا جس کا انجام بالآخر شادی پر ہوا۔ شادی بہت دھوم دھام سے ہوئی جس میں ادب کی دنیا کے ہر چھوٹے بڑے فرد نے شرکت کی۔ ویسے سارم جو کہ روبی کا سگا بھائی تو نہ تھا مگر سگوں سے بھی زیادہ اسے عزیز تھا۔ خیر روبی نے دونوں کو اپنے گھر سے یہاں تک آنے کی رودات سنائی کہ جس طرح اس کا بار بار آوارہ کتوں سے پالا پڑا جس کی وجہ سے اسے ہر دفعہ اپنا راستہ بدلنا پڑا۔ سارم ہمیشہ کی طرح بھرپور کہہ کے لگاتا رہا اور روبی برابر کتوں کو برا بلا کہتی رہی جس پر شانزے بھی زیر لب مسکراتی رہی۔ اچھا سب باتیں چھوڑو، یہ بتاؤ صبح صبح کیسے آنا ہوا؟ سارم دروازہ بند کر کے صوفے پر بیٹھ چکا تھا۔ اور یہ کندھے پر بیگ کیوں لٹکایا ہوا ہے؟ کہاں کی تیاری ہے؟ روبی نے کندھے سے بیگ اتار کر ایک طرف رکھا اور صوفے پر شانزے کے پہلو میں جا بیٹھی۔ دراصل مجھے اس وقت تمہاری مدد کی بہت ضرورت ہے سارم۔
آج صبح ہی صبح ایک بہت بڑے ڈائجسٹ کے ایڈیٹر نے مجھے اپنے خاص نمبر کے لیے کہانی لکھنے کو کہا ہے۔ جیسے کہ تمہیں تو پتہ ہے کہ میں ہر موضوع پر سٹوری لکھتی ہوں، مگر ایک ہارر رائٹر کے طور پر زیادہ پہچانی جاتی ہوں، لہٰذا کہانی میں ہارر ہی لکھنا چاہتی ہوں۔ ایک ہارر ڈائجسٹ کے لیے جن کے لیے میرے پاس صرف آج کا دن ہے، کل تک ہر حال میں مجھے اپنی کہانی نے بھیجنی ہے۔ اس لیے تمہارے پاس چلی آئی ہوں، کیونکہ مجھے پورا یقین ہے تم ہارر کہانی لکھنے میں میری مدد ضرور کرو گے، کیونکہ صرف ایک دن میں ایسی کون سی کہانی لکھوں مجھے سمجھ نہیں آ رہی۔ روبی نے تفصیلاً اپنی آنے کی وجہ بیان کی۔ ارے واہ بھائی، بہت مبارک ہو تمہیں۔ تم ہمیشہ سے یہی چاہتی تھی نا کہ ایک بہت بڑی رائٹر بنو، اور دیکھ لو آج ملک کے بڑے ڈائجسٹ نے بھی تمہیں لکھنے کی پیشکش کر دی ہے، تو یہی موقع ہے خود کو مزید بنوانے کا۔ اچھا ہوا تم میرے پاس چلیے، میں تمہاری ہر ممکن مدد کروں گا۔ سارم خوشی سے بولا، اسے روبی کی کامیابی دیکھ کر دل سے خوشی ہو رہی تھی۔ مجھے تم سے یہی امید تھی، روبی ہنستے ہوئے بولی۔ لیکن تم دونوں ابھی کہانی لکھنے نہ بیٹھ جانا، پہلے ہم تینوں مل کر ناشتہ کریں گے، سمجھیں؟ تم دونوں سمجھے، پہلے ہم تینوں ناشتہ کریں گے، شانزے نے مسکراتے ہوئے کہا، کیونکہ میں جانتی ہوں صبح ہی صبح کہانی لکھنے کی خوشی میں روبی نے ناشتہ نہیں کیا ہوگا۔ شانزے نے یہ کہہ کر روبی کی جانب دیکھا۔ روبی، تم بالکل ٹھیک وقت پر آئی ہو، سارم اور میں ناشتہ ہی کرنے والے تھے، اچھا ہوا تم آ گئی، اب ناشتے کا مزہ دوبالا ہو جائے گا، شانزے نے کہا تو روبی نے مسکراتے ہوئے اس بات میں سر ہلا دیا، اور پھر شانزے نے سارم کی طرف دیکھ کر ایک آنکھ دبائی اور کچن میں چلی گئی، جبکہ سارم بھی اٹھ کر اپنے کمرے میں چلا گیا اور روبی اپنے بیگ سے کاپی پنسل نکالنے لگی۔ چند لمحوں بعد سارم واپس آیا تو اس کے ہاتھ میں ایک گفٹ باکس موجود تھا۔ میری جان سے بھی پیاری میری بہن کو اس کی 22ویں سالگرہ بہت بہت مبارک۔ سارم نے وہ گفٹ باکس روبی کو دے کر کہا اور اسے گلے سے لگا لیا، جبکہ روبی کے چہرے پر خوشگوار حیرت کے تاثرات پھیل گئے۔ آج میرا برتھ ڈے ہے؟ روبی نے بے یقینی سے پوچھا۔ حیرت اس کے چہرے سے صاف جھلک رہی تھی۔ ہاں، آج 2 دسمبر ہے۔ شانزے کچن سے باہر چلی آئی، اس کے ہاتھ میں فریش کریم کیک موجود تھا۔ یہ کیک ہم آج رات تمہاری طرف لے کر آنے والے تھے، مگر آج صبح ہی صبح یوں اچانک سے آ کر تم نے ہمیں سرپرائز کر دیا ہے، اس لیے سوچا کیوں نہ تمہیں بھی سرپرائز کیا جائے، کیونکہ ہمیں معلوم تھا کہ تمہیں یقیناً اپنی برتھ ڈے کے بارے میں کچھ یاد نہیں ہوگا۔ شانزے کیک ٹیبل پر رکھ کر روبی کو گلے لگاتے ہوئے بولی۔ او سویٹ، قسم سے مجھے تو بالکل بھی یاد نہیں تھا کہ آج میرا برتھ ڈے ہے، روبی حیرت و مسرت سے بولی۔ دیکھ لو، تم اپنا برتھ ڈے بھول گئی، ہم نہیں بھولے، سارم نے روبی کے بالوں کو چھیڑتے ہوئے کہا۔ اس نے روبی کو پکڑ کر صوفے پہ بٹھایا اور خود اس کے قدموں میں بیٹھ کر اس کے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھوں میں مضبوطی سے تھام کر بولا، میری پیاری بہنا، تمہاری خوبصورت سی مسکراہٹ میرے لیے ایسی ہی ہے جیسے ایک تاریک افسردہ اور اداس دن میں سورج کی کرن کا نمودار ہونا۔ تمہاری خوبصورت آواز کسی بھی پرندے سے کہیں میٹھی اور زندگی کی علامت ہے۔ اپنی زندگی کا ہر لمحہ تمہارے ساتھ گزارنا مجھے بہت اچھا لگتا ہے، میں تمہیں کبھی نہیں کھونا چاہتا، نہ ہی تم سے کبھی جدا ہونا چاہتا ہوں، چاہے حالات کیسے بھی ہوں، میں ہمیشہ تمہارے ساتھ رہوں گا۔ اگر میرے پاس ہزاروں زبانیں بھی ہوں تو بھی میں تمہیں نہیں بتا سکتا کہ تم سے کتنا پیار کرتا ہوں، اور تم میرے لیے کیا معنی رکھتی ہو، یہ سب کہنا ناممکن ہے۔ بس میں اتنا کہنا چاہتا ہوں میری جان، اس دنیا میں آنے کا شکریہ، میری زندگی میں آنے کا اس سے کہیں زیادہ شکریہ، اور میری زندگی کو آسان تر بنانے کا سب سے بڑھ کر شکریہ۔ دعا ہے کہ تم ہزاروں سال جیو۔ سارم نے سچے خلوص سے اپنے دل کی بات کہہ کر روبی کے ہاتھ چوم لی اور روبی آبدیدہ ہو گئی اور اس نے بے اختیار سارم کی پیشانی چوم لی۔ شانزے مسکراتی آنکھوں سے بہن بھائی کا یہ جذباتی منظر دیکھ رہی تھی، اس کی آنکھوں میں بھی خوشی کی نمی تیر رہی تھی۔ وہ روبی کے پہلو میں جا بیٹھی اور اس کا خوبصورت چہرہ اپنے ہاتھوں میں لے کر بولی، آج تمہاری سالگرہ ہے میری جان، اور آج کے خاص دن میں تمہیں یہ بتانا چاہتی ہوں کہ میں کتنی خوش ہوں تمہیں پا کے، بلکہ میں تو یوں کہوں گی کہ میں وہ خوش قسمت انسان ہوں دنیا کی جس کے پاس کوئی ایسا ہے جسے میں اپنا سچا دوست کہہ سکتی ہوں، وہ اپنی بہن بھی، یعنی دوست اور بہن بھی کہہ سکتی ہوں۔ سالگرہ بہت بہت مبارک ہو، میں تم سے بہت پیار کرتی ہوں، مجھے کبھی چھوڑ کے مت جانا۔
شانسی نے یہ کہہ کر مضبوطی سے روبی کو گلے سے لگا لیا۔ روبی نے بھی اسے اپنی باہوں میں بھر لیا۔ ایک ہارر ڈائجسٹ کے ایڈیٹر کی جانب سے روبی کو کال آئی تھی۔ اس نے اس ڈائجسٹ کے لیے کون سی کہانی لکھی اور کس طرح لکھی، جاننے کے لیے شفق یوٹیوب چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ شکریہ۔